السلام علیکم. ڈائلاگ ود محسن کے ساتھ میں ہوں حارث بن امین اور میرے ساتھ ہیں محسن رضا صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر میں ذرا خد و خال بیان کر دیتا ہوں یہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کے بعد آپ کی طرف جی آتا ہوں. پلیز ضرور. اچھا جی, تنخواہوں اور پینشنز میں 10 سے 15% اضافہ, یہ امکانات ہیں. کسانوں کے سستے قرضے ملنے کی اسکیم متوقع. نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ. ٹیکسز میں اضافہ کرنے کے امکانات. 2000 ارب کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز. سر بہت بہت مبارک ہو بجٹ 2024 آپ کو. جی مبارک کا مقام تو ہے خیر, اس اعتبار سے کہ بہت ساری توقعات ہیں اس سے, لیکن کیبنٹ نے جو منظوری دی ہے اس بجٹ کے ڈاکومنٹ کی فار 24-25, اس میں 2-3 چیزیں جو شدید مطالبات تھے ہمارے تنخواہ پیشہ لوگوں کی طرف سے. اور آپ کو پتہ ہے آج اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاج بھی کیا گیا سرکاری ملازمین کی طرف سے, خاص طور پر گریڈ 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں. ان کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے اور پھر مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے, انفلیشن آپ کو بھی پتہ, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ان کی سیلریز میں اضافہ اس تناسب سے نہیں ہے, تو وہ کامن مین کو اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ان کا دیرینہ مطالبہ تھا. اب لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ کیبنٹ نے جس طرح سے منظوری دی ہے, تو آپ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ سیلریز میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ گریڈ 1 سے 16 تک کے لوگوں کے لیے 25% اس میں اضافہ کیا گیا ہے. یہ کیبنٹ نے منظوری دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ گریڈ 17 سے 20 تک کے لوگوں کی سیلری میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ 20% ہے, اور 20 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں 15% اضافہ کیا گیا ہے. سیم از دا کیس ود دا پینشنرز, کہ پینشنرز کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے, تو ان کو بھی ایک ریلیف یہ ملا ہے کہ 15%, اگرچہ یہ میچنگ نہیں ہوگا جو مارکیٹ میں اس وقت ٹرینڈ ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے یا انفلیشن کا ریٹ ہے. وہ سب سے بڑا عام آدمی کا جو سر درد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن مہنگائی جو ہے اس میں کمی واقع ہونی چاہیے. سر جو ٹارگٹ سب سے بڑا یہی تھا. بات دوسری طرف چلی جائے گی کیونکہ جو مہنگائی کی بات ہے اس پر دوبارہ جو ہے ہم آتے ہیں, لیکن جو آپ نے اس طرح بتایا کہ سرکاری ملازمین بھی اس سے خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس جو بجٹ کی ایک انہوں نے ریشو بتائی ہے کہ جتنی مہنگائی ہے اتنا ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا یا اضافہ نہیں کیا گیا تنخواہوں میں. لیکن جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت ہی گنی چنی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بجٹ کو فالو کرتی ہیں, اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں اکارڈنگ ٹو بجٹ جو بھی ان کی ہوتی ہیں ان کو بڑھاتے ہیں, یا جو دیہڑی دار مزدور ہو گئے ان کو. یہ مانیٹرنگ ہمارے ملک میں کیوں فیلئر ہے اور ہم نہیں مانیٹر کر پاتے ہیں؟ نہیں, یہ معاملہ بنیادی طور پر مانیٹرنگ کا نہیں ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا عام دیہڑی دار لوگ ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا بزنس بھی کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں. ان کے موڈ آف مینجمنٹ جو ہے نا وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. بعض جگہ پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر مرتبہ یہ کہہ سکتی ہے, یا بجٹ میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کم از کم مزدور کی سیلری اتنی کر دی گئی ہے. سوال بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مزدور کی سیلری مقرر کر دی گئی ہے یا اس کی دیہڑی مقرر کر دی گئی ہے, کیا اس پہ عمل بھی ہوتا ہے؟ یہاں پر گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن اور ایڈمنسٹریشن کا معاملہ آتا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ الگ ہے, پروونشل گورنمنٹس کے ہاں الگ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا سینٹرلائزڈ میکنزم موجود نہیں ہے جو انشور کر سکے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں یا انڈسٹریز موجود ہیں یا کوئی اور سروسز کا سیکٹر ہے, اس میں ملنے والی سیلری جو ہے وہ کم از کم گورنمنٹ کی اسٹیپولیٹڈ یا اناؤنسڈ ہے یا پروجیکٹڈ جو ہے جس کو ڈاکومنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. اچھا, یہ ہے ایڈمنسٹریشن کا بنیادی طور پر کام. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اپنا بجٹ جسے ہم ڈاکومنٹ کہتے ہیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پروجیکٹڈ ہوتی ہیں. ان کا تقابل اگر کیا جائے تو لاسٹ ایئر کی پرفارمنس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر فلاں فلاں سیکٹر میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, یہ پروجیکشنز تھی, اس میں یہ اچیو ہو گیا ہے, اس میں فلاں چیز باقی رہ گئی ہے. تو وہ اقتصادی سروے جو ہے اس کو کور کر لیتا ہے. لاسٹ یعنی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہے سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب, انہوں نے 23-24 کا جو اقتصادی سروے تھا وہ پیش کیا ہے. اس میں کئی جگہوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلئر ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران 3 حکومتیں یہاں پر موجود تھیں, لیکن تینوں حکومتوں کی سب سے بڑی جو کوشش رہی ہے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پروجیکشنز ہوئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے
یا لاسٹ ایئر کے جو ٹارگٹس تھے ان کو اچیو کیا جائے. سارا زور اس بات پہ تھا. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آ رہا ہے اس کو مینیج کیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے ہم نے 300 بلین کا جو ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا, ان سے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارا میچور ہو جائے. وہ اس کو یہی سمجھتے تھے کہ ہم اگر $3 بلین کا اگر ان سے جو پیکج لے لیتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہ کر جائے. اچھا, یہ بات پولیٹیکل مینجمنٹ کی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مینیج کیا ہے اس کو. لیکن اگر وہ اہداف جو مقرر کیے گئے تھے سن 2023 اور 2024 کے کیا وہ بجٹ ہوئے میں, یا نہیں ہوئے؟ کیا وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہے, تو ٹوٹلی ایک ڈسمل پکچر سامنے آتی ہے. اس کا پورے پاکستان کے میڈیا میں اس وقت چرچا ہو رہا ہے. ماہرین معاشیات جو ہیں وہ اپنا اس میں اوور ویو دے رہے ہیں, اپنا انالیسس دے رہے ہیں. سب کی اگر بات کو دیکھا جائے تو کسی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ کامیابی ہوئی ہے. یعنی آپ نے فسکل مینجمنٹ میں جو میئرز لیے ہیں وہ سوائے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنے کے, جس پہ بات پاکستان کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹی, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, حالانکہ وہ حکومت کی اتحادی بھی ہے, اپوزیشن نے تو خیر اس کی مخالفت کرنی ہے, وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے 275 کا اگر ڈالر مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے نا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, تو یہ مصنوعی ہے. تو ایک دو چیزیں ہیں, مثلا یہ کیا کہا جا سکتا ہے. ویسے سر ایک آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گا, یہ بجٹ جو ہے یہ کس کا بجٹ ہے؟ یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں سر جوڑ کے زرداری صاحب کے ساتھ, یہ میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بجٹ یعنی انہوں نے آ کے پڑھ کے سنانا ہے, کہیں اور سے آیا ہے یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, وداؤٹ مینشنگ مور ورڈز دین وچ ایکچولی آر ریکوائرڈ. میں نہ گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوں, میں انڈیپینڈنٹ اوپینین اپنی رکھتا ہوں, میں تو اس کے بارے میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ کہوں گا. آئی ایم ایف کا اس کے بنیادی طور پر سبب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جس سطح پہ جا پہنچی ہے اس میں اگر اس کو آئی ایم ایف کی طرف سے ریلیف نہیں ملتا تو واقعتاً اس نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اس کے نقصانات کیا ہوتے, کیا اس کے نقصانات ہوتے, تو چیلنجز کیا آتے, کیا پاکستان کی اکانومی میں اتنی بوائنس ہے کہ ان چیلنجز کو خود میٹ کر لیتی, یا اپنے انٹرنل اسٹرینتھ اور ریسورسز پہ بنیاد کرتے ہوئے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے بچ جاتی ڈیفالٹ کرنے سے. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن یہ بجٹ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا, کیونکہ اگر آپ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ان کو میٹ نہیں کرتے, آپ نے جو ٹیکسز ابھی آپ نے کہا کہ 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز آپ نے اس میں لگانے ہیں, تو سارا بوجھ کس طرف جائے گا. اس کا ویسے یہ 2000 ارب کے جو ٹیکسز ہیں یہ اشرافیہ پر امپلیمنٹ ہوں گے یا دہاڑی دار بھی یہ ٹیکس پے کرنے کا پابند ہوگا؟ یہ بھی ایک کیٹیگریز بنائی گئی ہیں؟ نہیں, یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ان چیزوں کی ہوتی ہے وہ تو الٹیمیٹلی جو اینڈ یوزر ہے اسی پہ جا کے اس کا امپیکٹ آئے گا. پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ کامن مین ہی سفر کرے گا, جو عام کسٹمر ہے, جو عام کنزیومر ہے, اس پہ ہی اس کا امپیکٹ آئے گا نا, سروسز سیکٹر میں آ جائے یا کسی اور جگہ پہ چلا جائے. جی. لیکن آپ نے ٹیکسز لگانے ہیں, جو 2000 ارب روپے کے آپ نے نیٹ ٹیکسز. اچھا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو پورٹ فولیو اس وقت آپ کو بجٹ کا نظر آتا ہے, تقریباً 19,000 ارب روپے کا یہ آپ کا بجٹ ہے جو اس وقت آ رہا ہے. اچھا, 19,000 ارب روپے یعنی 18,900 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے. اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں, اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں جس میں ٹیکس کی کلیکشن بھی ہے, ایف بی آر کے نئے ٹارگٹس اس میں دیے گئے ہیں. لیکن اس کا والیوم آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کو بہت یعنی اپ ہل ٹاسک ہے. یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے فائنینشیل ٹرمز میں اگر بات کیجیے, پاکستان نے سر کرنا ہے. اچھا, یہ ہونے ہی تھے, لیکن 2000 ارب روپے اگر انڈاکومنٹڈ آپ ٹیکسز جو ہیں, یعنی ایک ڈاکومنٹڈ ٹیکسز ہیں جو پروجیکٹ کیے گئے ہیں, اس کے علاوہ آپ نے اضافی ٹیکسز لگانے ہیں, اس کا امپیکٹ آئے گا تو کامن مین پہ آئے گا. مارکیٹ کے اندر جو جتنی بھی بے روزگاری ہے یا انفلیشن ہے, ایک طرف آپ کی کوشش یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ 2.4 پچھلے سال رہی ہے, حالانکہ آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو ایک سٹریٹ جیکٹ میں رکھا گیا تھا کہ آپ اگر 2% پہ بھی رہتے ہیں نا تو یہ کافی ہوگا. لیکن پاکستان نے صرف اپنی ایگریکلچر جو گروتھ ہوئی ہے نا, یا اس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے, 2.4 ہوئی ہے لاسٹ ایئر کی. اب آپ کی 3.8 پہ جائے گی. اب آپ نے 3.8 کی گروتھ کو حاصل کرنا ہے تو صرف انڈسٹری اس پہ ایگریکلچر کی گروتھ پہ تو آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. بالکل اس پر ریلائی نہیں. اس کے آپ لارج اسکیل آپ نے انویسٹمنٹ بھی لینی ہے, انڈسٹریل یونٹ بھی آپ کے کام کریں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کا یہ ڈاکومنٹ منظور ہو کے پارلیمنٹ سے آ جاتا ہے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, تو پھر آپ کو اور بھی بہت سارے میجرز لینے کی ضرورت پیش آئے گی. پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو نئے ٹیکسز لگانے کے لیے آپ نے
ایک گھنٹی بجائی ہے وہ پاکستان کی اکانومی یعنی اس کے اندر جتنی مطلب یہ مزید اس کو ٹیسٹ کرنے کا بیلنس رکھنے کے لیے کہ ایک طرف یہ لوگ مطلب انفلیشن بھی ختم کرنا ہے ان کو اور ساتھ میں ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ کے پاس میں کہتا چلوں آپ کو کہ اس وقت جو حکومت موجود ہے سارے کا سارا اونس یا رسپانسبلٹی اس پہ ہے، لیکن اس حکومت کا جو امپورٹنٹ ترین جو اس کا اتحادی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی اگر آج تک کی ان کی ڈیولپمنٹ دیکھی جائے تو دو چیزیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نیمے دروں نیمے بروں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اپنا اعتراض جو بنیادی طور پر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ڈاکومنٹ یہ منظور کروانے میں صرف یہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف ہی اس کی مخالفت کرے کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹے اوے کر رہی ہے، وہ ایبسٹینیٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یہ بجٹ منظور کروانے کے لیے بھی بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو اس کے اتحادیوں کی طرف سے آ سکتے ہیں جو حکومت کو ماننا پڑیں گے. اچھا، ان کا فائنینشیل امپیکٹ بھی آئے گا. کچھ ایسے مطالبات بھی ہوں گے جو ان ریزنیبل ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کی اپنی جو آڈینس ہے، جو اس کا ووٹ بینک ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ ہماری 22 سیٹیں ہیں لیکن اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو حکومت نہیں سٹے کر سکتی ہے. نہیں، اس وقت تو بجٹ کی منظوری بہت بڑا ایک مرحلہ ہے. مطلب سر اگر ایم کیو ایم اس طرح کی دھمکی دے سکتا ہے تو پیپلز پارٹی کی تو پھر اپنی ایک جگہ ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا ٹارگٹ ہے، اس پہ پھر پولیٹیکل حوالے سے کبھی گفتگو ہو تو بات کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کیوں، اور اگر ساتھ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اور اگر پارٹی بطور پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ان کا اتحادی ہے، ان کی الائی ہے، تو وہ پھر گورنمنٹ میں اپنا شیئر، یعنی شیئر کا مطلب ہے رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتی، وہ انہوں نے نہیں لی ہوئی. اس پہ پھر کبھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن بجٹ ڈاکومنٹ کو منظور کروانے کے لیے گورنمنٹ کو بہت سارے ایسے مطالبات اپنے اتحادیوں کی طرف سے سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. لیکن اگر وہ بٹر پل سویلو کر لیتے ہیں، اگر کڑوی گولی نگل لیتے ہیں، تو وہ آپ کے سسٹم میں جا کے جو ادھم مچائے گی نا، شاید یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو برداشت نہ کر سکے. تو بات واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ اگر ڈاکومنٹ منظور ہو جاتا ہے کہ جو کہ ہونا بھی چاہیے، ہر گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا تخمینہ، اپنے اخراجات، ادائیگیوں کا توازن وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ اس کو منظور کروائے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے. تو اس حکومت کا بہت بڑا ٹیسٹ اس بات پہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ڈاکومنٹ آئی ایم ایف کی طرف سے آیا جو ان ریزنیبل ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی جو ہیں اس سے وہ میچ نہیں کرتا. اچھا، یہ ایک طرف آئی ایم ایف، ایک طرف اتحادی جماعتیں، تو حکومت کی ذرا موجودہ سچویشن پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد خوش آمدید. سر پہلے میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے، بریک سے پہلے جہاں پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ پس رہی ہے بیچ میں آئی ایم ایف کے اور اتحادیوں کے بیچ میں. اس کو آپ مطلب میں سمجھتا ہوں اس کو کہ رحم کے قابل ہے، ایسا ہے؟ حکومت رحم کے قابل ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. اگر حکومت رحم کے قابل ہے تو اپنے گھر جائے، جب پھر ان کو حکومت نہیں کرنی چاہیے. حکومت کا کام بنیادی طور پر وہ جو اس کا ایجنڈا ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. نون لیگ کی حکومت ہے بائی اینی اسٹینڈرڈ آف دا ورلڈ، ان کو حکومت کرنے کا تجربہ ہے. 20-25 سال ان کو پاکستان میں اقتدار میں رہتے ہوئے، کبھی پروونشل کبھی فیڈرل سطح پہ ہے. بجٹس انہوں نے دیے ہیں، ان کو مینج کرنا آتا ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جس پہ وہ خاص طور پر کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ماڈرن اسٹیٹ بنانے میں، پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کے پاس جو حکومت ہے، ان کے پاس ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے پروگرام پہ عمل درآمد کر سکے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابل رحم ہے. میرا خیال قابل رحم نہیں ہے. ان کی پالیسیز میں جتنی کلیئرٹی ہے، بزنس کلاس سے ان کا تعلق ہے، ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں بزنس کلاس کے ساتھ موجود ہیں، ان پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. چائنا کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات ہیں. اس پولیٹیکل پارٹی کا حکومتی تجربہ جو ہے اس کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو ان پہ بیرون ملک بھی ٹرسٹ کرنے والے خاصے لوگ موجود ہیں. خاص طور پر اگر عرب ممالک کا ذکر کیا جائے، چائنا کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، تو ان کو کانفیڈنس کا یا ٹرسٹ کا ان کو کوئی ڈیفیسٹ نہیں ہے. کام کرنے کا تجربہ بھی ہے. اس وقت پاکستان کی فائنینشیل کیپیسٹی جو ہے
وہ ایک بہت بڑے ٹرموائل میں ہے. مطلب سر اس میں اگر کوئی ایک اچھے تگڑے مینڈیٹ کے ساتھ بھی آتا, یہی نون لیگ آتی, تب بھی اس کو ان مسائل کا سامنا تو ہوتا. آئی ایم ایف نے تو اپنی مرضی کر دی. دیکھیں مسائل ایسے سائل ہیں کہاں ٹالے سے ٹلتے ہیں. آپ نے بتدریج پاکستان کو جس سطح پہ لا کے کھڑا کہ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا اس میں نہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی خالی ذمہ دار ہے. ٹوٹل امپیکٹ جو آیا ہے, آپ نے فارن بارونگ پہ اتنا زیادہ پاکستان کی معیشت کو ڈال دیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے بھی مزید ڈیٹس جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں, ڈونر سے لینے پڑتے ہیں, آئی ایم ایف سے لینے پڑتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں جو انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے جس پہ بات بہت کم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کمپوننٹ پاکستان کا شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. کون نیا سرمایہ کار پاکستان میں آئے گا؟ جو پاکستان کے انٹرنل اسٹرینتھ تھی, جو آپ کے اپنے سرمایہ کار تھے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے تھے, وہ آہستہ آہستہ انفارچونیٹ ہے, وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے اپنا سرمایہ باہر لے جا چکے ہیں. وہ کسی اور گرینر پاسچرز میں چلے گئے ہیں. ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جس چیز کی پاکستان میں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو حکومت موجود ہے, اس وقت جس وجہ سے بھی وہ حکومت موجود ہے, ان پر ٹرسٹ نہیں ہے, عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیے ہیں, اقتدار میں کوئی اور بیٹھا ہے, اس کو مینج کر کے حکومت دی گئی ہے. آپ نے کہا کہ آنا کسی اور کو تھا, کوئی اور گیا, مطلب ووٹ کسی اور کو پڑا تھا. اس پر بھی بات کریں گے. ایک پالیسی ان کی اور ان کی ایک سیم ہے, وہ ہے لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لے کر آنا. اس پر بھی بات کریں گے. آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا جی, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب پاکستان میں استحکام ہوگا سیاسی اعتبار سے. حکومت کی پالیسیز جو ہیں ان میں ایک کنٹینیوٹی ہوگی اور ویژن کلیئر ہوگا, ٹارگٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے جن کو اچیو کرنا ہے. ایک ماحول جسے انیبلنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں, اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو ٹیکسز کی ضرورت ہے. ٹیکسز کے لیے انڈسٹریل گروتھ کی ضرورت ہے اور شرح نمو کی ضرورت ہے اور ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب عوام کا ٹرسٹ ہوگا کہ ان کا فیوچر سیکیور ہے, ان کا حال مضبوط ہاتھوں میں موجود ہے, وہ سرمایہ کو فلوٹ کر سکتے ہیں, وہ انویسٹ کریں گے تو ان کو ریٹرن بالکل ٹھیک ملے گا. اس کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا. بطور پولیٹیکل پارٹی کے نون لیگ کا اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے, لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا, یعنی تحریک انصاف کا صرف اپوزیشن میں بیٹھنا جو ہے وہ اس حکومت کو عدم استحکام سے دوچار رکھے گا. اس سے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اہداف آپ نے جو بھی مقرر کر رکھے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ویژن ہونا چاہیے, ایجنڈا ہونا چاہیے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت کرنے کا مینڈیٹ ہونا چاہیے. مینڈیٹ ضروری ہے. وہ مینڈیٹ نہ ہونے کے باعث جو آپ کے اتحادی ہیں وہ بھی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پولیٹیکل سر پارٹی. اگر یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے نا, یہ اس سے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی یہی تھا. مطلب انہوں نے بھی مل ملا کے ایک حکومت بنائی گئی تھی, ظاہر میجورٹی میں وہ لوگ نہیں تھے. ان کے کیس میں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یار غلطی کر گئے, اس کا نقصان بھی ان کو ہوا. جب ہٹانا چاہا وہی پارٹی آ گئی, ہٹا دیا. نون لیگ یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, فرنٹ لائن پہ نون لیگ ہے, یہ لوگ اس طرح کی غلطی کیوں کرتے ہیں ریپیٹڈلی؟ انہوں نے تو 2/3 میجورٹی میں آ کر بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس وقت کیا سہولیات, مطلب ہماری حکومت کی میں کس طرح سٹیبلٹی ہوتی ہے, اور اس طرح گٹھ جوڑ کر کے بھی آ گئے ہیں. تو کیوں آئے اس طرح کی بڑی غلطی کرنے کی ان کو وجہ پیش کیوں آئی؟ 2-3 وجوہات ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کی زندگی کے لیے جیسے آکسیجن ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مطمع نظر یا الٹیمیٹ اینڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے. پھر خاص طور پر وہ پولیٹیکل پارٹی جسے 2-3 مرتبہ حکومت مل چکی ہو, ان کا بھی ٹارگٹ یہی ہے. اس کا ایک سیکوینس ہے, اس پہ پھر کسی اور سیگمنٹ میں بات کی جا سکتی, کسی اور پروگرام میں کی جا سکتی ہے کہ نون لیگ نے ان شرائط پر, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا قرضہ آپ نے آئی ایم ایف سے کیوں لیا, ان کی شرائط پہ کیوں لیا, تو آپ نے یہ گورنمنٹ کیوں لی, ان شرائط پہ کیوں لی, اتنی مہنگی گورنمنٹ آپ نے کیوں لی کہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بالکل ڈیمینش ہو گیا ہے. یہ تو ایک اچھا فیصلہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اقتدار میں آنا ہے.
تو برا فیصلہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ دوبارہ شاید اقتدار میں نہ آئیں، کیونکہ آپ پولیٹیکل پرفارمنس نہیں دے پائیں گے، اپنے ووٹر کو کچھ نہیں دے پائیں گے. ہاں اگر آپ کا کوئی پرسنل کوئی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے میں شاید آپ کو یہ ان مدد کا مل آخری جائے. امتحان بھی ہو سکتا ہے. یہ آخری امتحان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز دے سے کہ دیر از اے سلور لائننگ آلویز ان اے ڈارکیسٹ کلاؤڈ. تو یہ ایک چیلنج بھی ہے، اس پارٹی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. وہ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ شو کرے. پہلی بات یہ ہے ان کا پولیٹیکل کیپٹل کیا ہے حکومت میں آنے کا، کہ جی پوری دنیا ہم پہ اعتماد کرتی ہے، وہ ظاہر کرے. وہ UAE ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ساری ہیں، اور چائنا ہے، سعودی عرب ہے. وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جس کو وہ بوسٹ آف کرتے ہیں، وہ اس کو ایکسرسائز کریں. وہ ان کو آمادہ کریں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو دیں. یہی ایک جو چیلنج ہے ان کا اپرچونٹی میں بدل سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسپیس موجود ہے، آپ کی پولیٹیکل ول موجود ہے، آپ کو سپورٹ کرنے والے، یعنی اس انجن کو سپورٹ کرنے والی ساری بوگیز جو ہیں وہ لائن کے ٹریک پہ موجود ہے، یا کوئی مشرق کی طرف جا رہی ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہی ہے. جیسے پیپلز پارٹی کا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا ہے، MQM کا ذکر ہوا ہے، وہ یہ تنور گرم ہے بھائی جان، اور انہوں نے اس میں اپنے اپنے حصے کی روٹیاں لگانی ہیں. ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ بجٹ جو ہے انہوں نے منظور کروانا ہے ایٹ ایوری کاسٹ، اینڈ دا کاسٹ از ٹو ہائی. پیپلز پارٹی نے بھی اسی وقت جو اپنے ٹارگٹس ہیں، مثال کے طور پر آپ کا سوال اگر یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت کا کیا ایجنڈا ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو عدم اعتماد یہ کیا کہ جی بجٹ ڈاکومنٹ پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کے لیے آپ نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں ہمیں شرکت کی دعوت نہیں دی. تیسرا ان کا ایجنڈا جو منظور ہے، جو پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ PSDP پبلک سروس، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ میں سینٹر میں ان کی اتحادی رہے یا نہ رہے، لیکن سندھ میں انہوں نے حکومت کرنی ہے. سندھ میں ان کے ترقیاتی پروگرامز جو ہیں جس کی بنیاد پر ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، اس کے لیے ان کا ٹارگٹ ہے. اگرچہ اس بجٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے 101% اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی. مثال کے طور پر میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ PSDP کے جتنے بھی PSDP کے پروگرامز ہیں چاروں صوبوں کے لیے، ان کی اپروول جو ہے NEC میں ہوتی ہے، جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اس میں ہوتی ہے. اس نے 8 ٹریلین کا سن 2024 اور 25 کے لیے اپنا ٹارگٹ دیا ہوا ہے. تو 8 ٹریلین کے PSDP کے پروگرام کے لیے کیا اس بجٹ ڈاکومنٹ میں اتنی سپیس رکھی گئی ہے کہ ان ترقیاتی کاموں کے لیے ان کو اتنا پیسہ جو ہے وہ دے دیا جائے؟ پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ سیم از دا کیس ود MQM سندھ میں اربن ایریاز کی جماعت ہے بنیادی طور پر. جی بالکل. اچھا، انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کچھ اقتدار ہے جو انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے. ایک تو ان کے پاس گورنرشپ ہے، لیکن اس کے بعد ان کے پاس کچھ بہت سارا ایجنڈا ہے. پھر اور بات بھی ہے کہ وہ حکومتی اتحادی ہونے کے ناطے پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر رہتے ہوئے بہت بڑے معترض ہیں، ان کو اس پہ بھی تکلیف ہے. اس لیے جو انٹرنل کانفلکٹ ہے نا حکومتی اتحادی جماعتوں میں، وہ سینٹر میں آ کے حکومت سے اس کی قیمت وصول کرتا ہے. پر سر یہ اختلاف تو رہے گا، اور یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان سب نے اس گرم تندور میں اپنی روٹیاں لگانی اپنی ہیں، روٹی لگانی ہے اپنی سر. روٹی لگانی ہے، اور شاید ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ تندور نے شاید اتنی دیر چلنا بھی نہیں ہے، بند بھی ہو جانا ہے. صحیح کہا آپ نے. ایک آخری سوال آپ سے سر اسی بجٹ کے حوالے سے، جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے، یہ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کے لیے، خزانے کے لیے، ملک کے لیے، اکانومی کے لیے ایک بہتر عمل ہے، اور اس پر امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو نیٹ ٹیکس فائلرز کی ضرورت ہے، ضرور ہونا چاہیے. ٹیکس نیٹ کو آپ بڑھائیے. ان سیکٹرز کو جن کو ابھی تک آپ نے ٹیکس ہالیڈے دیا ہوا ہے، ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، ان کو تو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. مثال کے طور پر، میں یہ بات بری لگے گی لیکن میں ضرور کہوں گا آپ کو، بہت سارے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جن کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ شوٹنگ ان دا ڈارک ہے ابھی. مثال کے طور پر پاکستان میں ایک سیکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں علماء و مشائخ، درگاہیں، خانقاہیں. کروڑوں اربوں روپیہ وہاں پر جمع ہوتا ہے جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان ایک زرعی ملک ہے،
ہم زراعت کی ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی اکانومی کی، لیکن زراعت کی ہڈی کیا ہے؟ زراعت کی ہڈی ہے کسان. بہت دور نہ جائیے، اس بار جو کسان کو آپ نے ذلیل کیا ہے، اس کی گندم جو اس کو ہارویسٹ کے موقع پر اس کو ریٹرن ملا ہے، میں بھی صحیح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بات کا فیئر کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر کے لیے 30-40% آپ کی گندم کم ہوگی اپنی کوانٹٹی میں اس سال کی نسبت بھی. کیوں؟ کہ اس کی کاسٹ جو ہے اس پہ بہت زیادہ آئی ہے، اس کو ریٹرن نہیں اس کا ملا، اس کو ذلیل کیا گیا ہے. اچھا، اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر نے ہمیں 2023 کے اور 2024 کے جو بجٹ ٹارگٹس تھے اس میں شرح نمو کو 4% تک اوپر رکھنے میں مدد دی ہے، یعنی 2% آپ کا ٹارگٹ تھا 2.4 ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کسان کو آپ نے رلا دیا ہے، جو آپ کی زراعت کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تو زراعت ہے، آپ نے اپنے کسان کو جس طرح سے ذلیل کیا ہے، وہ کیا اگلی بار اگر گندم کاشت نہیں کرتا، اس کو پیسے نہیں ملتے تو وہ دیگر اجناس کی طرف شفٹ ہو جائے گا، آپ کو گندم کسی اور جگہ سے امپورٹ کرنی پڑے گی. اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹیکس کا نیٹ ضرور بڑھائیے، لیکن فائلر اور نان فائلر کی آپ نے جو ڈویژن کریٹ کی ہے، اس میں نان فائلر ہو سکتا ہے پاکستان کا جو ہر موبائل استعمال کرنے والا جس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو نان فائلر کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں، لیکن کیا وہ دیہڑی دیہار ہے، وہ بے روزگار ہے، اس کو آج اس کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں جلا، موبائل اس کے پاس موجود ہے. اور یہ ہمارے جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے بابو لوگ ہیں، جو جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیکس کلیکٹر کے اپنے آپ کو ماہر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ہٹ مین کا رول پلے کرتے ہیں. یہ ہٹ مین کا رول ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو پکڑ لے. جو پکڑے جا سکتے ہیں آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں، یعنی پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی. کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، آپ نے یہ جب بجٹ بنایا ہے تو آپ نے وہ جن کو نان فائلر قرار دیتے ہیں وہ آپ نے ان کو کبھی پوچھا ہے کہ آپ اگر نان فائلر، ان کے پاس میجورٹی آف دا نان فائلرز ان لوگوں پر مشتمل ہے جو فون تو استعمال کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. ان میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو ٹیکس ہالیڈے دیا تھا کہ 50 لاکھ اگر آپ کی سیلری ہے سالانہ تو آپ کو 60 لاکھ پہ ہم جا کے اس پہ اب اس میں تھوڑی سی ایکسپینشن ہونے لگی ہے. لیکن بنیادی طور پر پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی انکم سالانہ اتنی زیادہ ہوتی ہے سر کہ ان وقت کو. کی بہت کمی ہے اور اسی لیے مجھے کہا میں جا رہا ہے کہ مختصر یہ کہوں گا اختتام، کہ نان فائلر اور فائلر کی جو آپ نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے نا ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، یہ کام کرنے والی نہیں ہے. یہ کسی کام کی نہیں ہے. فائلر ہوں نہ ہوں، اس سے آپ کی ٹیکس نظر میں نیٹ کو بڑھائیے، لیکن اس یس کے لیے بینچ مارک آپ نے جو بنایا ہے وہ فائلر اور نان فائلر کا یہ ورکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات، بجٹ جو ہے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں پسند آ رہی ہوں گی، سمجھ میں آ رہی ہوں گی، ان کے فائدے میں ہوں گی، اور کچھ کا ان کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا کہ شاید یہ اچھا نہیں ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جس بات پہ بھی یا جس چیز پر انہوں نے ٹیکس عائد کیا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز اس بجٹ میں پیش کیے گئے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے یا آئی ایم ایف کے فالو کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کروائیں اور اس کو کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کروائیں، تبھی یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.